السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون ونزعنا من کل امۃ شہیدا فقلنا ہاتوا برہانکم فعلموا ان الحق للہ وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کیا کرتے تھے، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر ان لوگوں سے کہیں گے کہ اس شرک پر اپنی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بات اللہ کی ہی سچی تھی، اور جو کچھ وہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے وہ انہیں کچھ بھی یاد نہ آئے گا۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات کی توفیق بندوں کو نیکیوں کی طرف آگے بڑھاتی ہے۔ اور ہمیشہ ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے جو بھی نیکی ہو رہی ہے وہ صرف اللہ کی توفیق سے، اور مزید اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو گامزن فرمائے، اس کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو بندہ کچھ نہ کر سکے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس پر ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ سامعین کرام، یہ درس قرآن کی مجلس ہے۔ یہ مجلس ہر روز فجر کی نماز کے بعد آپ کے سامنے منعقد ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کریم سے ترتیب کے ساتھ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، ان آیتوں کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ان آیتوں کی تفسیر، ان آیتوں کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو درس قرآن کا جو سلسلہ ہے، آج کا درس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 74 75 یہ دو آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن مجرموں کو، مشرکوں کو کئی بار پکارے گا۔ پہلی مرتبہ پکار کے بارے میں اس سے پہلے ذکر ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو پکارے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم دنیا میں اپنا معبود سمجھا کرتے تھے، اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا کرتے تھے، اپنی بگڑی بنانے والا سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں؟ بلاؤ۔ یہاں پر ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں دوسروں کو اپنا ضرورتوں کا پورا کرنے والا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا صرف بتوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی قبر کے سامنے بھی جھکتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا میں کسی کو اپنا بگاڑنے والا اور بنانے والا سمجھنا شروع کر دے تو یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ان تمام کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ اس روئے زمین پر آج بھی موجود ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم فلاں کے ساتھ نہ رہیں گے تو ہمارا یہ بگڑ جائے گا، وہ بگڑ جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ ہمارے فلاں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو سماج و معاشرے میں ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اگر بائیکاٹ کی بات دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے زمانے کو دیکھ لیجئے۔ شیعہ ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے مٹھی بھر تھے ان کو بھی، اور ان کے ساتھ کفار و مشرکین میں جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے ان کو بھی، سبھی کو 3 سال کے لیے شیعہ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔
کھانا پانی سب بند کر دیا گیا، کمپلیٹلی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے، اور اگر دنیا میں دینی اعتبار سے اللہ کے سامنے سربلندی چاہیے، اگر اکرام چاہیے، تو کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ ہر چیز ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے۔ جب تک ڈیوٹی نہیں کریں گے جا کر کے اپنے جسم اور دل کو اور اپنے دماغ کو تھکائیں گے نہیں، کوئی آپ کو تنخواہ نہیں دینے والا ہے، کوئی آپ کو تنخواہ نہیں دینے والا ہے۔ تو اللہ کے سامنے بھی اگر سربلندی چاہیے تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ تو قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا ہوگا، اپنا بگڑی بنانے والا سمجھ لیا ہوگا، جن کے سامنے وہ جھک گئے ہوں گے، اللہ کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر لات مار کر کے ان کے سامنے جھکے ہوں گے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بار پکارے گا۔ یہ ایک بار پھر پکارنا ہوگا اللہ کا، اللہ پکارے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ان مشرکوں کو پکاریں گے، مجرموں کو پکاریں گے، اور کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، کہاں ہے وہ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، دنیا میں جو تم میرا شریک جن کو سمجھتے تھے وہ کہاں ہے، بلاؤ۔ یہ بات کس چیز کے لیے ہوگی؟ ان کو ڈانٹنے کے لیے، ڈپٹنے کے لیے، ان کے حسرت و ندامت میں اضافہ کرنے کے لیے، ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا میں جو تم نے کوکرم کیا ہے، آج اس کوکرم کا بہت زبردست اور بہت ہی خطرناک تم کو جو ہے بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرموں کو پکارے گا اور پوچھے گا، فیقول پوچھے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہے؟ سامعین کرام، جب یہ پکار اللہ تبارک و تعالیٰ پکار لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹینیو پچھلے کئی آیتوں سے کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے سامنے قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے۔ اور کیوں پیش فرما رہا ہے؟ تاکہ مشرکین مکہ کا جو اعتراض ہے، مشرکین مکہ نے کیا اعتراض کیا تھا؟ ہم کیسے اسلام قبول کر لیں گے؟ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ہمارا جو ہے روزی روٹی ختم ہو جائے گا، لوگوں کے اوپر جو پکڑ ہے وہ ہولڈ ختم ہو جائے گا، سیاسی ساکھ بالکل مٹ جائے گی، لوگوں سے لین دین ختم ہو جائے گا، لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹینیو قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے کہ دنیا تو جیسی ہے گزر ہی جائے گی، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت، آج ایک ذرا سا NRC کا نام آیا تھا تو لوگوں کے ڈر کے مارے لوگوں کی جان ان کے حلق میں اٹک گئی تھی، صرف NRC کے نام سے۔ NRC کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے میدان کے مقابلے میں، کچھ نہیں ہے۔ آج اگر کہیں پر کسی کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جاتا ہے اس کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ جب قیامت کے میدان میں بندہ پہنچے گا کچھ نہیں کر سکے گا، ہر ایک کی کاؤنٹنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود رہے گی، ہر ایک کو سنگل رب کے سامنے آنا ہوگا اور اپنے تمام کاموں کا اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زجر و توبیخ اور ڈانٹ کے طور پر ان کو پکار لے گا تو اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ایک گواہ نکالے گا اللہ تعالیٰ۔ اس گواہ کے تعلق سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، اس سے مراد رسول ہیں۔ لیکن بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، گواہ سے مراد ہر وہ آدمی ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو کسی گروہ تک پہنچایا ہوگا، کسی امت تک پہنچایا ہوگا، کسی جماعت تک پہنچایا ہوگا، اس گواہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لے گا۔ اور وہ کیا گواہی دے گا؟ گواہی کیا دے گا؟ گواہی یہ دے گا کہ آپ کی بات کلیئرلی پہنچا دیا تھا ان کے سامنے۔ اس سے دو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر امت اور بعض امت سے بہت سارے لوگ گواہ نکلیں گے، اور دوسری بات یہ نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ جب علماء کرام کی ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں
بھیج رکھا ہے تو ان علماء کرام کے اوپر واجب ہے اور لازم ہے کہ ان کی ذمہ داری کو وہ ادا کریں، اور جو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنیون بات ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اسی ضمن میں ایک تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب علماء کرام کے تھرو ہم کو کوئی بات معلوم ہو جائے، پھر اگر ہم اپنے نفس کی خواہشات میں پڑتے ہیں تو پھر یہ علماء کرام کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے، اور اس کا بھگتان ہم کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے جو گواہی دے گا کہ اللہ تیرے پیغام کو ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اے اللہ تیری توحید کو ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اے اللہ اس بات کو پہنچا دیا تھا کہ رسالت کی تصدیق کرنا بالکل ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی بتا دیا تھا کہ رسول جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کی اطاعت و اتباع بالکل واجب ہے اور لازم ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو رسول کی اتباع نہیں کرے گا اس کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے، اور یہ بھی بات بتا دیا گیا تھا کہ اللہ اگر تیرے مقابلے میں کسی کو شریک بنایا گیا، شریک ٹھہرایا گیا، اس کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہونے والا۔ یہ ساری گواہیاں، یہ تو میں نے صرف اگزامپل کے طور پر بتایا ہے، جو جو انہوں نے بتایا ہوگا، جو جو انہوں نے بھیجا ہوگا، ہر چیز کو اللہ کے سامنے بالکل گواہی کے طور پر پیش کر دے گا وہ گواہ۔ اور جب وہ گواہ پیش کر دے گا تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا، ہم ان سے پوچھیں گے ہاتھو برہانکم، اب دلیل پیش کرو۔ نبی نے اور پیغام پہنچانے والے نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا، اب تم نے کیا کیا؟ تم دلیل پیش کرو، عذر پیش کرو، تم نے جو پہنچانے والے کے بات کے مطابق تم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں کیا، کیوں نہیں کیا؟ بات پہنچانے والے سے بات پہنچا دیا، اب تم نے سن لیا، غور کر لیا، ویسا تم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ عذر پیش کرو۔ اور جب عذر نہیں پیش کر پائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاتھو برہانکم، جو تم نے شرک کیا تھا، جو تم نے مخالفت کی تھی، جو تم نے نافرمانی کی تھی، جو تم نے دنیا پرستی کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے پیغام کے پہنچانے والے کے پیغام کو تم نے ٹھکرا کر کے دنیا پرستی میں اپنے آپ کو لپٹ کر لیا، اس کے اوپر کیا دلیل ہے پیش کرو۔ قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے کلام سے کوئی دلیل ہے؟ رسول کی رسالت کے فرمان سے کوئی دلیل ہے؟ دلیل پیش کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں تم نے جو شرک کیا تھا بالکل صحیح کیا تھا۔ لیکن کہاں پیش کر پائیں گے؟ پیش کر پائیں گے؟ ہرگز پیش نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ، تب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اللہ کی بات سچی تھی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ ہم لوگ کٹ حجتی کیا کرتے تھے، ابھی کٹ حجتی کرتے ہیں نا، ابھی کٹ حجتی کی ایک چھوٹی سی مثال ہم پیش کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو قرآن کریم سے دلیل دیجئے، نبی کی تعلیمات سے دلیل دیجئے، تو کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا تو ایسا کرتے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں، ہم تو باپ دادا کے زمانے سے ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ ایک کٹ حجتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کٹ حجتیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ رسول کے زمانے کی بات ہے، نبی کے زمانے میں تو بڑا مسئلہ خراب تھا، ابھی تو ویسا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے ان کے زمانے میں لوگوں کا ایمان بہت بلند تھا، اب ہم لوگ کہاں ویسا کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی کٹ حجتیاں لوگ پیش کرتے ہیں، ارے وہ صحابہ تھے، ہم لوگ کہاں کر پائیں گے ویسا؟ یہ کٹ حجتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سب باتیں ہو جائیں گی تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی بات ہی سچی ہے، اور جو کچھ وہ لوگ منطق بازی اور لنترانیاں دنیا میں حق کے خلاف کیا کرتے تھے وہ سب کے سب بھول جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ سامعین کرام، ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بہت ساری باتیں پیش کی ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا